اختر صاحب، آپ کا استقبال ہے ویلیو ورسٹی میں اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا۔ ہم عموماً اپنے مہمانوں سے یہی سوال کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان اس جواب کو سنیں اور وہ ان کے لیے ایک رول ماڈل کی سی حیثیت اختیار کرے۔ تو آپ بھی ہمیں بتائیے کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا اور اردو ادب سے آپ کا جو شغف ہے اور آپ کی جو دلچسپی ہے وہ کس طرح قائم ہوئی؟ بہت بہت شکریہ شاہد بھائی اس موقع کے لیے، خاص طور سے اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ سب سے جو پہلی چیز ہے کہ میرے اپنے بارے میں اگر میں بتاؤں کہ میرا تعلق دراصل میں بہار سے ہوں، اور وہاں پر جو ایک خاندان جو ہوتا ہے کہ بھائی اس میں تھوڑی سی علمی اپنی فضا تھی اس وقت جب تو ہم لوگ چھوٹے تھے، تو وہاں سے میرا تعلق ہے۔ وہاں سے میں پھر 1996 میں دہلی آ گیا۔ دہلی میں آنے کے بعد پھر میں یہاں پر اپنی جو تعلیم میں نے مکمل کی، اور میرے گھر کے جو لوگ ہیں وہ اس میں میری امی یا میرے ابو یہ لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ تو نہیں ہیں، مطلب جن کو کہا جائے کہ وہ بہت بڑے شاعر یا بہت بڑے ادیب یا پھر کچھ اس طریقے سے کہ بھائی وہ کسی، لیکن یہ ہے کہ وہ جو تربیت والا جو ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی تربیت کرنے لائق جو تعلیم ہوتی ہے وہ تھی، تو گھر سے ہی وہ ساری چیزیں شروع ہوئی۔ گھر پہ جو ادب اور علم وغیرہ جو یہ ساری چیزیں وہ گھر پہ ڈسکس ہوتی تھیں۔ گھر پر جو ہے ہم بات کرتے تھے مختلف حوالوں سے۔ ابو کو میں کئی بار وہ ادب کے بہت سارے مطلب رسائل پہ یا ان چیزوں پہ بات کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ امی میری بہت پڑھتی تھی، میری نصبی کے ناول پڑھا کرتی تھی، تو وہاں سے جو ہے وہ یہ ہوا کہ شوق پیدا ہوا دل میں۔ تو رفتہ رفتہ ایسا ہوا کہ 8ویں کلاس تک وہ 250 کے قریب جو نصبی کے جو ناول تھے وہ میں نے پڑھ ڈالے تھے، اور جو فلسطین و شربا کی کئی جلدیں اور ستانے عجائب وغیرہ یہ سب جو چیزیں تھیں وہ میں 10ویں کلاس تک آتے آتے میرے خیال سے یہ ساری چیزیں میری پڑھی ہوئی تھی۔ اس طریقے سے اردو کے ساتھ ایک جو رشتہ جو قائم ہوا وہ آج تک ہے۔ اچھا جناب، یہ ہمیں بتائیے کہ بازگشت جو کہ ایک بڑی بھرپور ویب سائٹ ہے اور اس پر آپ نے بہت سارا مواد بھی جمع کیا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے کہ اس کا خیال کیسے آیا، پھر اس میں اب تک آپ کیا کیا کام کر چکے ہیں اور آئندہ کیا ارادے ہیں؟ شاید بازگشت کا جو کانسیپٹ تھا، یہ کانسیپٹ بیسیکلی ایک آڈیو ویژول میگزین کا تھا شروع میں، اور اسی مناسبت سے آپ اس کا نام بھی دیکھیں کہ بازگشت جو ہے وہ رکھا گیا تھا۔ تو ہم شروع میں ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ ہم لوگ کیا مطلب میں اکیلا وہ جاتا تھا، چھوٹے سے کیمرے سے وہ لوگوں کو ریکارڈ کیا کرتا تھا، ان کے افسانے، ان کی شاعری یا مضامین، اور یہ وہ ریکارڈ کر کے پھر اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے خود اور اس پہ ڈال دیا کرتا تھا۔ تو دراصل اس کا مقصد یہ تھا ابتدائی، یا ابھی بھی ہے، کہ رفتہ رفتہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اردو بولنے والا معاشرہ نہیں رہا۔ مثال کے طور پر میں بہار سے آتا ہوں، ویسے علاقے سے آتا ہوں جہاں پر بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، تو وہاں شین خاص کی جو اس کا جو مسئلہ رہتا ہے وہ بڑا خراب رہتا ہے۔ وہاں سے جو بچے آتے ہیں وہ ایم اے کیے ہوئے جو بچے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی جو ہے شین خاص کا جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہوتا، شین کی بڑی سین اور چھوٹی سین بولتے ہیں وہ۔ تو میرا جو بازگشت شروع کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ایک اچھا سا معاشرہ جو ہے، چونکہ اب انٹرنیٹ جو ہے وہ ہم یہ خام خیالی ہے ہماری کہ وہ گاؤں تک نہیں پہنچ رہا ہے، اور لوگ جو ہیں گاؤں کے لوگ اس کو نہیں ایکسس کر پا رہے ہیں، یہ سب ہماری خام خیالی ہے۔ میں نے تو گاؤں میں بکری چرانے والے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں گانے اور ان کو سنتے ہیں۔ تو یہاں جو ہم بیٹھے بیٹھے یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب نہیں وہ تو انٹرنیٹ وہاں تک پہنچے گا ہی نہیں، آپ کیا یہ انٹرنیٹ پہ کام کر رہے ہیں، تو یہ میرے خیال سے جو ہے وہ غلط بات ہے، اور میں نے یہی سوچ کر یہ سب کچھ شروع کیا۔ میں اس لیے ہوں، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ میں تو اس معاملے میں جو میری جو سوچ تھی وہ میں نے آپ کے اندر وہ دیکھا کہ وہ بہت بعد میں اسے متعارف ہوا چیزوں سے، لیکن میں نے وہ دیکھا کہ یونیورسٹی پہ وہی چیزیں میں نے اور وہی کانسیپٹ دیکھا تو مجھے بڑی حیرت ہے، بلکہ اسے بھی تھوڑا سا وہ امپرووائزڈ ورژن تھا، اور وہ اس طریقے سے کہ آپ نے وہ معلومات کو نہ صرف یہ کہ اس میں کہ ایک انشائیے کی شکل میں جو ہے وہ بچوں کے لیے دیا تاکہ وہ دلچسپ ہو، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور حیرت خوشگوار حیرت کا مجھے یہ ہوا احساس ہوا کہ بھائی یہ تو بالکل وہی ہے،
اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی بار میں نے اس چیز کو دیکھا تو میں نے بہت پازیٹیولی لیا اور آج تک اللہ کا شکر ہے کہ اسی طریقے سے میں لے رہا ہوں. تو بازگشت کا بھی مقصد وہی تھا شاعر بھائی. پھر رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ چونکہ ادب کو بھی پہنچانا تھا لوگوں تک اور معیاری ادب کو پہنچانا تھا, تو میں نے یہ کیا کہ بھائی اور بھی جو چیزیں مجھے ملتی گئی اور تو وہ میں اپنا وہ پہ ڈالتا رہا. بہت اچھا آپ نے اجمالی جائزہ پیش کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے, آپ کا کچھ تجربہ سرکاری طور پر ڈائریکٹر رہنے کا بھی ہے اس شعبے میں جو کہ اردو کے فروغ کے لیے جسے کام کرنا چاہیے, تو آپ کا تجربہ کیسا رہا ایک سرکاری افسر کی حیثیت سے؟ کیا آپ اس کام کو سر انجام بہتر طور پر دے سکے یا نہیں؟ تو سرکاری کے دفتروں میں جو معاملہ ہے شاعر بھائی وہ بالکل الگ ہے. وہاں پر ڈائریکٹر بھی بہت زیادہ مجبور دکھائی دیتا ہے, وہاں پر اور دوسرے لوگ سرکاری نوکرشاہی کا جو ہے وہاں پر راج ہوتا ہے. اب یہ بتائیے کہ 72 کروڑ روپے کے قریب جو ہے 80 کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ نیشنل کاؤنسل فار پروموشن آف اردو لینگویج کا بجٹ ہے. بے شمار کام ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے. آج تک ہمارے پاس OCR نہیں ہے, آپٹیکل کیریکٹر ریکگنیشن کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس. اب وہ 10 سال ہو گئے شاعر بھائی, عام وہی کا وہی پڑا ہوا ہے اور کوئی کسی کو اس کی فکر نہیں ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے اردو کا معاملہ نہیں ہے شاعر بھائی, میں ہندی کے حوالے سے بھی یہی کہوں گا, تو وہ بھی اسی لال سیتا شاہی کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے. اچھا یہ بتائیے, اب ذرا مستقبل پہ آپ نظر کیجیے. آپ کا بڑا گہرا مطالعہ ہے, بڑی گہری نظر ہے. انٹرنیٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو سوشل میڈیا جس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے, اور اس کا جو پوٹینشل ہے جس کو استعمال کر کے بہت سارے لوگ اردو کو اور اردو ادب کو فروغ دے سکتے ہیں, اس کی ترقی کے نئے امکانات پیدا کر سکتے ہیں, تو آپ کی رائے میں کون کون سے راستے ایسے ہیں جو کہ نوجوانوں کو اپنانے چاہیے, جو مفید ہو سکتے ہیں اردو ادب کے فروغ کے لیے؟ ہاں, جہاں تک بات انٹرنیٹ پر اردو کی نمائندگی کی ہے تو اردو کی نمائندگی ہے, کچھ حد تک ہے, لیکن اگر صحیح نمائندگی کی آپ بات کر رہی ہیں تو وہ نہیں ہے شاید. وجہ یہ ہے کہ اردو جس طریقے سے رسالوں کا جو حال تھا کہ وہ ایک خاص ہر رسالہ اپنے 1.5 انچ کی مسجد بنا کر اور اس پر کام کرتا تھا, وہی حال آج ویب سائٹ کا ہے کہ بھائی وہ اپنے اپنے طریقے سے لوگ چلا رہے ہیں, اپنا ایک گروپ ہے اور اپنا اس میں لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں یا اس پر کام کر رہے ہیں. خیر بہرحال وہ بھی ہے تو ٹھیک ہے. تو جو نسل جو ہمارا ٹارگیٹ گروپ ہوتا ہے وہ یا تو ہم خود ہیں, ہماری جو نسل ہے وہ ہے, یا ایک اور نسل جو پہلے کی نسل ہے وہ ہے کہ جو پرانے نقاد ہیں یا پرانے جو شاعر ہیں وہ لوگ ہیں جو حیات بھی ہیں وہ بھی. تو لیکن بچوں کو ٹارگیٹ کوئی نہیں کر رہا ہے, جو آئندہ نسل ہے اس کو ٹارگیٹ کوئی نہیں کر رہا ہے. اس کو اردو سکھانے کے لیے اس کو کس طریقے سے ہم رغبت اس کے اندر پیدا کریں گے وہ کوئی نہیں کر رہا ہے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے اور اس کا کام ہونا چاہیے. آڈیو ویژول جو ایک مٹیریل ہے وہ تیار ہونا چاہیے, اس مواد کے ذریعے جو ہے ہم بچوں کو ٹارگیٹ کریں, ان کی دلچسپی کی چیزیں ہم جو ہیں وہ لائیں, تیار کریں اور اس کے حوالے سے ہم آگے بڑھیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو یونیکوڈ کا جو کانسیپٹ ہے نا, یونیکوڈ کے کانسیپٹ کو ہم آگے بڑھائیں. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ تصویری شکل میں اگر کوئی چیز ڈالتے ہیں ویب سائٹ پر تو وہ جو شکل ہوتی ہے اس کو کرالر یا اسپائڈر جو بھی ہے وہ جب اس کی انڈیکسنگ کرتا ہے, اس کی جب جملہ بندی کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو تصویر ہے, اس کی کوئی زبان نہیں ہے. تو ہماری زبان جو ہے جو اردو ہے اس کی نمائندگی نہیں ہوتی ہے. وہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو پہنچا لیتے ہیں وہاں تک, لیکن وہ جو زبان ہے وہ زبان ریکگنائز نہیں کرتا ہے وہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر وہ آپ کی ریچ بھی کم ہو جائے گی. وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو انڈیکسنگ اگر نہیں ہوگی تو جب ہم گوگل پہ سرچ کریں گے کوئی چیز تو وہ چیز وہاں تک پہنچ نہیں پائے گی. بہت اچھا آپ نے نقطہ بیان کیا, خاص طور پہ یہ جو یونیکوڈ والا ہے, اور بڑی اہم بات ہے, اور جو لوگ بھی آن لائن کام کر رہے ہیں ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے, کیونکہ ہماری زبان کی نمائندگی جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ اسی طرح ممکن ہے اگر ہم یونیکوڈ میں تحریر میں اس کو پہنچائیں. راغب اختر صاحب, میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا, آپ نے وقت نکالا اور بازگشت کے لیے ہماری بہت نیک تمنائیں ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.